بہت اچھے ہماری ہسٹری گزری ہے، لیکن اگر ہم آج کے سینیریو میں دیکھیں کہ لاسٹ سویلائزیشن مسلم سویلائزیشن اینڈ ہوئے بہت زیادہ، یعنی ایون ایک صدی بھی نہیں ہوئی 1924 میں جو یعنی ہماری آخری خلافت جو ختم ہوئی، تو آج دنیا تباہی کے اس دہانے پر ہے کہ ہم لوگ یعنی عام میڈیا میں یہ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی دن یعنی مارکیٹیں کریش ہو جائیں گی، کسی بھی دن ہمارا ریسیشن گلوبل ریسیشن اسٹارٹ ہو جائے گا، تو یعنی ایک قحط سالی ہے۔ ایک تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو مسلمان اپنے فرض سے ہم لوگ کوتا ہیں اور ہم لوگ اپنی ہی پہچان نہیں کر پا رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں میڈیا کا یعنی کیا رول ہونا چاہیے؟ جیسے کہ علامہ اقبال نے بولا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ عدالت تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ابھی جو ریسنٹلی ابھی ہم لوگوں نے شاید ہم اس عدالت کو ہم یعنی اس کو ہم لوگ پا سکیں، تو صداقت کیا وہ میڈیا کی سچائی نہیں ہے؟ تو کائنڈلی اس کو ذرا الیبریٹ کیجیے۔ تھینک یو۔ دیکھو بچوں، ہماری صرف ایک پرابلم ہے، ہمارا اور کوئی ایشو نہیں ہے بائی گاڈ۔ نہ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے، نہ یہ ہمارا ایشو ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، نہ یہ ہمارا ایشو کہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز اور وسائل اور دولت اور ایگریکلچر اور خوراک اور کھانا نہیں ہے۔ اس پاکستان کا صرف ایک کرائسس ہے، اور وہ کرائسس یہ ہے کہ ہم یہ بھول گئے کہ ہم کون ہیں۔ دا کرائسس آف morality, the crisis of identity, the crisis of ideology۔ ہم یہ بھول گئے کہ ہم ایک ایسی تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں جس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کرے۔ کیا ہوا کیپٹلزم اور کمیونزم کو؟ دنیا کے سارے بنائے ہوئے یہ سسٹمز، یہ نظام 30 40 50 60 سال کے بعد خود بخود ڈیکمپوز ہو کے گر جاتے ہیں۔ کمیونزم بنایا 1918 میں، کیا ہوا 92 تک کمیونزم ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، اور اس کا گریو یارڈ ہم نے افغانستان میں بنایا تھا۔ اس کے بعد سوویت ایمپائر ڈس انٹیگریٹڈ انٹو ٹائنی رشیا۔ ان سے پہلے بھی بڑی بڑی سیولائزیشن تو تہذیبیں آئی ہیں، آج ان کا نشان نہیں ملتا۔ ہمارے پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے والے لوگ، اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ، جن کے ہاتھ میں اختیار، طاقت، اقتدار، روپیہ، پیسہ اور ڈیسیجن میکنگ طاقت تھی، انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا۔ اس ملک کو غریب، مسکین، یتیم، بیواؤں اور مدرسے کے بچوں نے نہیں تباہ کیا۔ تو رسپانسبلٹی ہماری آتی ہے، آپ کی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل اس پاکستان کو آپ کے ہاتھوں میں دینا ہے۔ قائد اعظم، ہمارے بڑے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، ان کا کیا کردار تھا؟ کیا قائد اعظم پر کسی نے الزام لگایا 1 روپے کی کرپشن کا؟ کیا علامہ اقبال پر کسی نے 1 روپے کی کرپشن کا الزام لگایا؟ دیور آر ایلڈرز۔ ایک دفعہ گورنر جنرل ہاؤس کے لیے کچھ فرنیچر خریدا گیا، قائد اعظم وہ دا گورنر جنرل، محترمہ فاطمہ جناح اپنی بہن ساتھ رہتی ہیں، کچھ فرنیچر آیا تو اس میں سے لسٹ چیک کی، اور اس میں دیکھا کہ ایک کرسی فالتو ہے۔ پوچھا یہ کرسی کس نے منگوائی ہے؟ کہا گیا کہ یہ آپ کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے۔ تو اس کے پیسے کاٹ دیے اور کہا کہ اس کے پیسے فاطمہ جناح سے لو، مسلمانوں کے پیسوں میں سے یہ نہیں ادا کی جائے گی۔ کیا اس کی کوئی اشر اشیر بھی مثال دے سکتا ہے اس کیریکٹر کی، اس آنر کی؟ ہماری پرابلم صرف لیڈرشپ کی ہے۔ ہمیں وہ لیڈرز چاہیے جو نگاہ بلند ہوں، سخن دل نواز ہوں، جاں پرسوز ہوں۔ نگاہ بلند، ویژنری، تھنکر، فلاسفر اینڈ آئیڈیالوگ۔ سخن دل نواز، جس کی باتیں لوگ یہ کہیں کہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ قائد اعظم جب ٹرائبل ایریاز میں، پشتونوں میں جا کے اس وقت تقریر کیا کرتے تھے تو آگے ہزاروں پشتون ٹرائبلز بیٹھے ہوتے تھے، اینڈ دے وڈ سے، جب کسی سے پوچھا جائے کہ تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ پشتون ٹرائبز کہتے تھے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ قائد اعظم انگلش بولتے تھے، مگر پھر کہتے تھے اللہ کی قسم جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ یہ فیتھ، دس کانفیڈنس ان دا لیڈرشپ، یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، یہ ہم سے خیانت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، ہمیں بیچ کے نہیں کھا جائے گا، اس کو NRO سے دھونا نہیں پڑے گا بعد میں۔ دس فیتھ، دس یقین، دس بلیف، اونلی اے میٹر آف ٹائم۔ یہ لیڈرشپ تو آ رہی ہے، اٹس اے ڈیسٹنی، اٹس کمنگ۔ اس کے 2 طریقے، دس از دی آپشن دیٹ وی ہیو ٹوڈے۔ ایک آپشن وہ ہے کہ جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا طریقہ تھا کہ ایک میسو انٹلیکچوئل اور اسپرچل ریولوشن لے آئے آئیڈیالوجی کی پاور پر۔ ہم نے پاکستان تلوار کی زور پہ تو نہیں بنایا، ہم نے تو پاور آف آئیڈیالوجی سے بنایا ہے، ایک ایموشنز، ایک جذبہ، ایک دیوانگی، ایک جنون، ایک عشق۔ وی ڈidn't have any army, we didn't have any air force, no navy, no economic power, just the will of the people. We want Pakistan, we'll create it.
carve it out of history, out of geography of subcontinent. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کیوس اور انارکی اتنی پھیل جائے کہ ڈس آرڈر اور انارکی کی وجہ سے ایک میسو بلڈی ریولوشن آئے, جیسے بولشوک ریولوشن ہے, فرینچ ریولوشن ہے. پاکستان میں جو کیوس اور انارکی اس وقت یہ لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو اتنا کیوس اور انارکی میں ڈال دیا جائے کہ ملک ڈس فنکشنل ہو جائے, فیل ہو جائے. اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی پھر انارکی پھیلتی ہے. لیکن تبدیلی ڈیو ہے اور انشاءاللہ پازیٹو تبدیلی ہے. اپنے آپ کو اس کا حصہ بنا لیجیے گا. ابو جہل اور ابو لہب بد نصیب تھے, پر ناٹ شاہ نے کہا ہے شاید یہ کہ نتھنگ از مور پاورفل دین دی آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم. آج کیپٹلسٹ سسٹم کولیپس کر رہا ہے, کمیونزم کولیپس کر چکا ہے, پوری دنیا میں اسپرچل وائڈ ہے, پورے یورپ اور امریکہ میں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین ہے. کس وجہ سے؟ پولیٹیکل اور ملٹری پاور کی وجہ سے؟ نو, بیکاز آف دا اسپرچل آئیڈیالوجی, بیکاز روحانیت کی وجہ سے, اس سکون کی وجہ سے جو ایک ڈیوائن مورل سوشل آرڈر دیتا ہے. کیپٹلزم جو پیسہ جمع کرنا سکھاتا ہے, اسلام کہتا ہے اس کو مسکینوں, یتیموں, بیواؤں میں تقسیم کر دو. کیپٹلزم یہ اس کو سکھاتا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ, خوبصورت سے خوبصورت زیور, جیولری, روپیہ, پیسہ, دولت, کپڑے, سنیکرز, موبائل فونز, آئی پوڈز, یہ جمع کرو. دین ساتھ یہ سکھاتا ہے وہ سب چیزیں ضرور خریدو, ضرور استعمال کرو, لیکن جتنے کی خریدی ہیں اتنی رقم اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر دو. شیئر اٹ وٹ اللہ ہیز بلیسڈ یو ود. کہ جب اللہ آپ کو دیتے ہوئے حساب نہیں کرتا ہے تو آپ آگے دیتے ہوئے حساب کیوں کرتے ہو؟ ہم بھی تو ڈیزرو نہیں کرتے جو ہمیں دیتا ہے. ٹو بی آنسٹ جسٹ تھنک, کیا جو کچھ ہم کو ملا ہوا ہم ڈیزرو کرتے تھے؟ نو, اللہ ہیز بلیسڈ اس دیز تھنگس. تو جب کسی کو دینے کی باری آئے تو یہ مت کہو کہ ڈیزرونگ ہے یا ڈیزرونگ نہیں ہے. بڑے کہتے ہیں کہ اس کو بھی دو جو ڈیزرو کرتا ہے, اس کو بھی دو جو ڈیزرو نہیں کرتا, تاکہ اللہ تم کو اس وقت بھی دے جب تم ڈیزرو کرتے ہو اور اس وقت بھی دے جب تم ڈیزرو نہیں کرتے. So whatever Allah has blessed you with, share it, distribute it, and inshallah Allah will give you izzah, Allah will give you glory and honor. اس پاکستان کے ساتھ خیانت نہیں کرنا, صرف یہ نیت کر لو, راستے خود نکلیں گے انشاءاللہ. لیڈرشپ بھی آ رہی ہے, make yourself part of it. There is beautiful destiny waiting for Pakistan, so fascinating that you'll go in a state of disbelief if I tell you what destiny is waiting for Pakistan. علامہ اقبال نے بھی اس وقت یہی بات کہی تھی, اشاروں میں بات کہی تھی کہ عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی. مجھے ایک بات اللہ تعالیٰ کے آگے, قوم کے آگے رکھنی تھی, عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی. اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ, اب ذرا دیکھنا ہوتا کیا. اور وہ ڈیسٹنی ابھی انکمپلیٹ ہے, پاکستان کی تقدیر نے مکمل ہونا ہے ابھی. بی پارٹ آف اٹ.